نفس کو قابو میں کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ کی چھوٹیا ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا یہ علم تھا کہ آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کے گزر جاتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و ترسروئی سے پیش آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ادھر سے خون جاری ہو گیا اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا آپ اگر حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس ملا دے اور یہ سب بستی والے اسے میں پس جائے، مگر قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق پر کہ آپ نے فرمایا یہ مجھے جانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر آج ایمان نہ لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے، انہی کے بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کہسار طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے۔ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن وہ بیمار پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھیا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب بڑھیا نے آپ کو اپنے پاس دیکھا تو اس نے رو رو کے آپ سے معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے جو لوگوں کا حق مارتا تھا اس کے بدلے ان کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔
میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا، اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی جائے تو فوراً معافی مانگ لے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے اب تک جو لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے اسے معاف کرے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عزم کرے، نیت کرے کہ اب ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔